بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے، کسی کی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو سورہ ضحیٰ سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی تفسیر کے ساتھ۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ صحابی بلکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became ill so he did not stand for prayer for a night or two. Then a woman came and said, "Oh Muhammad, I think that your devil has finally left you." اللہ معاف کرے۔ یعنی اس طرح کے تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے۔ یہ اب امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو لیکن یہ کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید اور اسی نے فورسیک کر دیا۔ تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی۔ دوسرا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی ہے حدیث، اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پہ ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے، یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا۔ تو بہرحال آئیڈولیٹرز جو تھے مشرکین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے، جو خدا ہے، اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے، یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہی ہے شروع کے الفاظ سورہ ضحیٰ کے، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، بائی دا فور نون، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے، نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے۔ Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and indeed the hereafter is better for you than the present، بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک، تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی، یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے، اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی۔ تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن، لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے۔
صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نفل، تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سینگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں، یاد رکھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا، یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے. بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. Commanding people to do good is an act of charity, and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے، یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں. تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک، آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 11 سوا 11 تک غالباً، یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا، چاش کی نماز، دوحہ کی نماز، یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی. تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں، اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے، اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے. اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو.